السلام علیکم ناظرین، ملک ہندوستان کے مشہور شہر ناگپور میں آرام فرما رہے ہیں شہنشاہ ہفت اقلیم تاج الاولیاء حضرت بابا سید محمد تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت سید بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 27 جنوری 1881 عیسوی اسلامی کیلنڈر کے حساب سے 16 رجب، اور آپ کا تاریخ افصال 17 اگست 1925 26 محرم 1344 ہجری ہے۔ آپ کا مزار مبارک ناگپور انڈیا میں ہے۔ بابا تاج الدین کی ظاہری زندگی میں یہی ایک صاحب جو تھے جن کا نام قطب الدین، انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کتاب کا نام تاج قطبی تھا۔ کتاب لکھی تو آپ کے سامنے پیش کری کہ بابا میں نے یہ کتاب لکھی ہے آپ کے بارے میں۔ اس میں انہوں نے یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ کا شجر نسب عرب سے ہوتا ہوا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملتا ہے۔ تو اس وقت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے خود فرمایا، جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور مصنف سے بھی یہ کہا، او جی میں تو حضرت حسن عسکری کے اولاد سے ہوں۔ تو جب انہوں نے خود فرما دیا کہ میں امام حسن عسکری کے اولاد سے ہوں، تو اب اس سے یہ واضح ہو گیا، معلوم ہو گیا کہ بابا تاج الدین کا شجر نسب جو ہے وہ عرب سے جا کر ملتا ہے۔ آپ کا اصل نام محمد ہے۔ بابا تاج الدین ناگپور کامٹی شریف میں پیدا ہوئے اور آپ کا وصال تاج آباد میں ہوا۔ خاندان کے بانی حضرت سید عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ ہے، جو ہندوستان میں عرب سے تشریف لائے تھے اور آ کر آپ نے مدراس میں قیام کیا۔ مدراس ملک ہندوستان کی ریاست تامل ناڈو کا مشہور شہر ہے۔ آپ کی فیملی پھر ادھر ادھر دین کی تبلیغ کے لیے پھیل گئی۔ اس فیملی میں ایک نام ابھرا، سبحان اللہ، جن کا نام سید بدر الدین رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا نکاح ہوا شیخ میرا کی بیٹی مریم بی بی سے 27 جنوری 1861 عیسوی بروز جمعرات تہجد کے وقت ایک بچے نے جنم لیا، اور آج جس سے سب لوگ فیض لیتے ہیں، سید بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی۔ سبحان اللہ، ماں باپ خوش ہوئے، اللہ نے لڑکا عطا کیا ہے۔ 1 سال ہی گزرا تھا، والد گرامی کا انتقال ہو گیا۔ 6 سال ہی کی عمر میں آپ کو مدرسے میں ڈالا گیا اور ساتھ ہی انگلش اسکول میں بھی ڈالا گیا۔ آپ عربی بھی پڑھتے اور انگلش بھی۔ جب آپ کی عمر 9 سال ہوئی تو آپ کے والدہ ماجدہ کا بھی انتقال ہو گیا، تو آپ کو نانی نے پالنا شروع کر دیا۔ وہاں کے مشہور بزرگ سید عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ مدرسے کے پاس سے گزر رہے تھے۔ آپ کی نظر جا کر رک گئی بابا سید محمد تاج الدین پر۔ بڑی دیر تک دیکھتے رہے، پھر آپ چل کر مولوی صاحب کے پاس چلے گئے اور کہا وہ لڑکے کو بلائیے گا۔ لڑکے کو بلایا، مولوی صاحب بھی عقیدت مند تھے، بلایا گیا، کھڑے ہوئے، آپ نے پیشانی کو دیکھا، آپ نے اپنے تھیلے میں سے ایک کھجور نکالی، کھجور نکال کر اس کو چبایا، چبانے کے بعد نکال کر کہا بیٹے یہ کھا لو۔ تو بابا تاج الدین نے وہ کھجور کھا لی۔ عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے مولوی صاحب سے کہا اس بچے کو تصوف کی تعلیم دیا کرے۔ وہ کھجور جب حلق سے نیچے اتری تو بابا تاج الدین فرماتے ہیں عجیب سی کیفیت میرے ہونے لگی، میرا دل اچاٹ ہو گیا، میں قرآن مجید پڑھنے لگ گیا اور ایک اثر واضح ہو گیا مجھ پر اور میں روتا جاتا۔ 3 دن تک لگاتار بابا تاج الدین روتے رہے، 3 دن مسلسل روتے رہے۔ آپ نے فضول بات چیت کھیلنا ترک کر دیا۔ آپ نے قرآن مجید کو اتنا پڑھا کہ آپ قرآن پاک کے حافظ بن گئے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ کا دل کرتا میں عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاؤں۔ ان کے بھی آخری ایام تھے، انہوں نے بہت سی چیز آپ کو بتائی۔ آپ کے پاس قلندری فیض آنے لگا۔ قلندری فیض بابا تاج الدین کو دے کر سید عبداللہ شاہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب بابا تاج الدین آخری وقت قرآن شریف کی تلاوت میں گزرتا۔ اب بابا تاج الدین کا اکثر وقت قرآن شریف کی تلاوت میں گزرتا۔ اب ہر وقت آپ قرآن پڑھتے۔ بابا تاج الدین کی عمر 18 سال ہو گئی۔ اب آپ اپنے ماموں کے گھر رہتے۔ بابا تاج الدین کے ماموں نے بابا سے فرمایا تم اس طرح کرو کہ فوج جوائن کر لو۔ بابا تاج الدین عربی، انگلش، فارسی اور بہت ساری زبان آسانی سے اچھے سے بول لیتے تھے، اس لیے آپ کو آسانی سے فوج میں جوائن کر لیا گیا۔ فوج میں جب گئے تو آپ نے وہی عبادت، ریاضت، مجاہدہ شروع کر دیا۔ انگریزوں کو بھی پتہ چل گیا کہ اسلام کے بارے میں جاننا ہے تو محمد تاج الدین صحیح بتائیں گے۔ 1884 میں آپ ساگر شفٹ ہو گئے۔ یہ آپ کی 24 سال کی زندگی
سالک والی تھی، اب کی جو زندگی شروع ہونے والی تھی وہ مجذوب والی تھی۔ آپ کی یہ 24 سالہ زندگی میں آپ نے پڑھا بھی اور دوسروں کو پڑھایا بھی، شریعت پر مکمل عمل کیا۔ ماشاءاللہ آپ نے داڑھی مبارک پوری رکھی سنت کے مطابق۔ انگریز آپ کی بڑی عزت کیا کرتے تھے۔ یہاں ساگر میں آپ کی ملاقات ایک اور قلندر سے ہوئی۔ جب آغاز ہی قلندر سے ہو رہا ہے تو فیض بھی آگے قلندر سے چلے گا۔ سید داؤد شاہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ جو ہی سورج غروب ہوتا آپ صوبیدار تھے، اعلیٰ عہدے پر تھے۔ جیسے ہی سورج غروب ہوتا آپ خیمے سے نکل کر بابا کے پاس جا کر بیٹھ جاتے۔ داؤد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ گفتگو پوری رات گزرتی۔ اس طرح سے کئی ماہ گزر گئے۔ اب جب کئی ماہ گزر گئے تو محبت بڑھتی گئی، مراقبہ بڑھتا گیا، ذکر بڑھتا گیا۔ یہ جب بڑھتا گیا، جب آپ کی توجہ تصوف کی طرف زیادہ ہو گئی تو نوکری کی طرف کم ہو گئی۔ سید داؤد شاہ کا وصال ہو گیا۔ وصال جب ہو گیا، حضرت بابا تاج الدین کو بڑا جھٹکا لگا۔ آپ کی تدفین کے بعد جو قبر کے پاس مراقبے میں بیٹھے تو جو شام کو بیٹھتے صبح ہو جاتی۔ سبحان اللہ، یہاں آپ سے کرامت ظاہر ہوئی، آپ کی شہرت بڑھ گئی، آپ کا نام ہونے لگا۔ کچھ لوگ آپ کے مقام کو جانتے تھے، انہی میں سے ایک لوہار تھا۔ ایک دن آپ تیزی سے دوڑتے ہوئے لوہار کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ جلدی جلدی مکان کا سامان خالی کر، فیملی کو باہر نکال، آج رات تو نے مکان میں کسی کو نہیں رکھنا ہے۔ وہ بابا کو جانتا تھا۔ لوہار نے فٹافٹ سامان نکالا۔ سورج غروب ہونے کے پہلے سامان نکال کر روڈ پر رکھ دیا۔ کیا دیکھتے ہیں، مکان کو آگ لگ گئی، مکان نیچے گر گیا۔ اس واقعے نے آپ کی شہرت کو عام کر دیا۔ اب آپ کے پاس مجمع بہت بڑھنے لگ گیا تو آپ نے لوگوں سے ملنا کم کر دیا۔ صرف اسی بندے سے ملتے جو روحانیت کی بات کرتا، جس کو تصوف سیکھنا ہوتا، جس کو آخرت کے بارے میں پوچھنا ہوتا۔ 40 سال تک آپ جذب کی حالت میں رہے۔ اس وقت پہلی بار آپ نے کہا میرے لیے نئی لنگی لاؤ، اور ناگپور کی ہر جگہ گئے۔ ایک جگہ آپ رک کے مٹی کو اٹھا کر سونگا اور مٹی کا اشارہ کیا۔ بس بابا بیمار ہوئے۔ محرم کا مہینہ، تاریخ 17 اگست 1925 شام کے وقت پرندے آپ کے دروازے پر آ کر بیٹھ گئے۔ آپ نے ہاتھ بلند کیے، مریدین کے لیے دعا کی، سب کی آنکھیں اشک بار تھی۔ آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ کی روح پرواز کر گئی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔